اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 14 ختم کر رہے ہیں ہم، آیت نمبر 140۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر: اہل ایمان کو غزوہ احد میں اتنی بڑی چوٹ پہنچی تھی کہ 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مدینہ واپس آئے تو ہر گھر میں بحرام مچا ہوا تھا۔ اس وقت تک میت پر بین کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ عورتیں مرثیے کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ اس حالت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے: لَٰكِنَّ حَمْزَتِي لَا بَوَاكِيلَ، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رشتہ دار خواتین نہیں تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانوں کی خواتین اپنے اپنے مقتولوں پر آنسو بہا رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی۔ پھر انصار نے اپنے گھروں سے جا کر خواتین کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا کہ وہاں جا کر تعزیت کریں۔ بہرحال دکھ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایک حساس دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا۔ نعوذ باللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے فرما رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ اس وقت تک اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمن کو ایسا چرکا اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ 1 سال پہلے ان کے بھی 70 افراد مارے گئے تھے۔ یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کسی قوم کو ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ اگر امتحان اور آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی ضرب نہ پہنچے تو کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقی مومن کون ہے؟ امتحان و آزمائش سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کس کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ انہیں اپنی گواہی کے لیے قبول کریں۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کفار کی مدد کی ہے اور ان کو پسند کیا ہے، معاذ اللہ۔ پھر اگلی آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ تفسیر: مسلمانوں میں سے خاص طور پر انصار مدینہ کی آزمائش مطلوب ہے جو ابھی ایمان لائے ہیں۔ ان میں کچھ پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہیں، اور کچھ منافق بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے پختہ ہو جائیں
اور اگر کوئی کچا ہی رہتا ہے تو وہ اہل ایمان سے کٹ جائے، تاکہ بحیثیت مجموعی جماعتی قوت کو کوئی ضعف نہ پہنچے۔ تو یہ جو تمہارے اندر ہر طرح کے لوگ گڈمڈ ہو گئے ہیں کہ کچھ مومن صادق ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہیں اور کچھ منافق بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمحیص کی ہے کہ سب کو چھانٹ کر الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، ورنہ ان کی اصلیت تم پر کیسے ظاہر ہوتی؟ بحث و تمحیص ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بحث کے معنی ہے کریدنا اور تمحیص الگ الگ کرنا۔ نیکسٹ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ تفسیر، گویا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے اس راستے میں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ یاد رہے گی یہ مضمون ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں پڑھ آئے ہیں۔ نوٹ کیجیے کہ زیر مطالعہ آیت کا نمبر 142 ہے، یعنی ہندسوں کی ترتیب بدلی ہے صرف۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تفسیر، یہاں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر نوجوانوں سے کہا تھا کہ ہم نے تو شہادت چاہیے۔ نوجوانوں نے کہا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ ان کے جذبات پر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو وہ جوش قتال اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت جسے انسان اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔